نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتیں پر بیان کروں گا جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور ان وصیتوں میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی موجود ہے، اور ہمیں اس میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی بتایا گیا ہے، معاشرے کے اندر رہنے کا، اور اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلقات رکھنے کا، اور اپنی زندگی گزرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی آپ ہو۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آپ جہاں بھی ہو، اور اللہ سے، یہ اللہ کا حق ہے آپ پر کہ آپ اس سے ڈریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، مت مرو جب تک تم مسلمان نہ ہو۔ یعنی اللہ سے ڈرنا یہ اللہ کے حقوق میں سے ایک ہے، اور یہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اور انسان کو جب اللہ تعالیٰ اپنی عبدیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے بندگی کرو گے شاید تم متقی بن جاؤ گے اور اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے پہلے، تاکہ تم والذین، جو تم میں سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو حیثما کنت، آپ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اکیلا ہو، تنہائی میں ہو، جہاں بھی ہو، مصیبت میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، تکلیف میں ہو، جہاں بھی ہو آپ اللہ سے ڈرو۔ ابتلاء و آزمائش میں بھی ہو آپ اللہ سے ڈرو، اور اسی طرح جس بھی حالت میں ہو آپ اللہ سے ڈرو۔ دوسری نصیحت ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے بعد فوراً نیکی کرو، اور یہ نیکی اس برائی کو مٹائے گا۔ پہلی وصیت میں اللہ کا حق تھا، یعنی اللہ سے ڈرو۔ دوسری وصیت میں انسان کے اپنے حق ہے، یعنی اپنے نفس کا حق ہے کہ آپ جیسے ہی برائی کرو تو اس کے ساتھ نیکی کرو۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتے اور ختم کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن وہ فوراً نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ مثلاً ایک انسان سے گناہ ہو گیا، اس نے فوراً 2 رکعت پڑھ لیا، توبہ کر لیا، اس پر ندامت کر لیا، یا صدقہ کر لیا، کسی مظلوم کی مدد کر لیا، اس طرح کوئی نیکی کر لیا تو وہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ یہ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی طرح تیسری نصیحت وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 حقوق بیان ہوئے، ایک اللہ کا، دوسرا انسان کے اپنے نفس کا، تیسرا مخلوقات کا، یعنی حقوق العباد بیان ہو گیا۔ اور فرمایا اچھے اخلاق سے پیش آنا، معاشرے کے اندر لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے رویہ رکھنا، اچھے تعلقات رکھنا،
اور ان کی تکلیف کے وقت ان کا کام آنا، یہ سارے حسن خلق ہے، اور اس کی بھی بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت بڑے عظیم مرتبے پر فائز ہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں برے اخلاق کا خاتمہ کروں۔ اور اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جو وزنی اعمال ہوگا ان میں سے یہ کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو، اخلاق کا بھی بہت وزنی ہوگا۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور ان کی مدد کرنا، اور اسی طرح تمام انسانیت کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بہت بڑی وصیتیں ہیں۔ جب ہم ان پر کامل طور پر عمل کریں گے ہماری زندگی صحیح گزرے گی۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیث ما کنت، جہاں کہیں ہو۔ جب اللہ کی ڈر آپ کے دل میں ہوگا تو آپ کو گناہ کرنے کی جرت نہیں ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کرنے کی جرت نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کی جرت نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی، خوف ہوگا، اور خدائی خوف جب آپ کے دل کے اندر ہوگا تو آپ کو کسی برائی کے لیے جرت نہیں ہوگا۔ دوسری بات وَأَتْبِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، انسان ہے، کمزور ہے، خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس سے غلطیوں کا امکان ہے انسان، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو خطاگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کرو۔ اگر ہم سے پہلے پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے دوسرے کی نوبت آئے گی بھی نہیں، لیکن انسان ہے اگر دوسرا سرزد ہو جائے تو فوراً ہم نیکی کریں، اس کو مٹا دیں اور کوشش کریں، اور یہی نیکی ہمیں ایک دن اس بات پر مصر کروا دے گا کہ ہم گناہ کی پھر جرت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے انسان کے دلی سکون کو چھین لیتا ہے، روحانی کیفیت کو اس سے چھین لیتا ہے، بے چین و بے قرار کرتا ہے۔ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو انسان فوراً نیکی کرے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس نورانیت کو محسوس کرتا ہے، تھوڑے سے دل کو تسلی ملتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرے، اور یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت ہے۔ پہلی وصیت اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کے حقوق کے بارے میں۔ دوسرا وصیت کہ آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، اور اسی طرح وَخَالِقَ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تمام انسانیت کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تیسری نصیحت حقوق العباد سے، یعنی اس حدیث کے اندر 3 قسم کے حقوق بیان ہو گئے، ایک اللہ کا حقوق، دوسرا انسان کے اپنے حقوق، تیسرا حقوق العباد تمام انسانیت کی۔ تو جب آپ کے اندر تقوی ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے گناہ ہونے کا امکان نہیں، انسان ہے اگر ہو بھی جائے تو فوراً نیکی کر لے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اچھے تعلق رکھیں، اچھے اخلاق سے پیش آئے تو پھر اس میں تقوی بھی آئے گا، اس میں اچھائی بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی سبق ہے 3 باتیں، لیکن اس میں پورا معاشرے کا، پوری اجتماعی انسانیت کا اس میں سکون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔